اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنگ یا کیرولوما ٹیوبرکولیٹا، اس کے پھولوں کی جو ڈیوریشن ہے یا سیزن ہے، فلاورنگ سیزن، وہ جو ہے تقریباً میں کہتا ہوں کہ اگر مارچ سے شروع ہو جاتا ہے، مارچ میں اس طرح اس کے جس طرح آپ کی نظر آ رہی ہے اس طرح اس کے فلاور برڈز جو ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کو فلاور برڈز کہتے ہیں، جو پھول ابھی نہیں کھلے ہوتے۔ تو ان کے جو فلاور برڈز جو ہیں وہ تقریباً مارچ کے اینڈ سے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کا سیزن جو ہے وہ لکیلی ایک پرولانگ، جس کو ہم کہتے ہیں ایک لینتھی سیزن ہوتا ہے، کیونکہ ابھی یہ اپریل کا مہینہ چل رہا ہے، اپریل کا لاسٹ ہے۔ مارچ سے میں نے پہلے بھی آپ کو جس پہلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا، اس وقت بھی اس کی فلاورنگ شروع ہوئی تھی۔ ابھی بھی دیکھیں اس کی یہ فلاور برڈز بھی ہیں ان میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کھلے ہوئے پھول ہیں، یہ کھلے ہوئے پھول بھی ہیں، یہ بالکل میچور ہو چکے ہیں جو پھول۔ اور اس کے علاوہ کچھ جو ہیں وہ جو سیڈ بناتے ہیں، تخم بناتے ہیں، پاڈز یا پھلیاں جس کو ہم کہتے ہیں، کچھ جو پھول ہیں وہ پھلیوں میں بھی وہ چینج ہو چکے ہیں، کہ جس طرح یہ ہمارے پاس نظر آ رہا ہے، یہ اس کے پاڈز یا جس کو ہم پھلی کہتے ہیں، جس کے اندر سیڈ بنتے ہیں۔ تو اس کے فلاور کی جو ڈیوریشن ہے یا فلاورنگ سیزن ہے وہ کافی پرولانگ سیزن ہوتا ہے، اور یہ چلتا ہے تقریباً مارچ سے لے کے ابھی یہ جائے گا تقریباً مئی کے اینڈ تک۔ مئی میں بھی تقریباً اس کے کچھ پودوں میں جو ہے وہ پھول جو ہیں وہ موجود ہوں گے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ان کی جو فلاورنگ سیزن ہے وہ ایک پرولانگ سیزن ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی مختلف پودوں میں ان کی جو پاڈز ہوتے ہیں، سیڈ پاڈز، وہ مختلف ٹائم میں بنتے رہتے ہیں۔ کچھ پاڈ جو ہوتے ہیں وہ میچور ہو جاتے ہیں، کچھ پاڈ جو ہوتے ہیں وہ ابھی امیچور سٹیج میں ہوتے ہیں، کچھ پاڈ جو ہیں وہ نئے بن رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو تقریباً 2 یا 3 مہینے تک مسلسل آپ کے پلانٹس جو ہیں وہ آپ کو فروٹ جو ہے یا سیڈ جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کافی سیڈ جو ہے وہ اس سے آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بات جو میں نے نوٹ کی ہے اتنے سال کی ریسرچ کے بعد، کہ میرے پاس جو یہ پارٹس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً 8 سال 10 سال ان کی ایج ہے ان گملوں کی۔ تقریباً کچھ گملے جو ہیں وہ 10 سال سے موجود ہیں میرے پاس، جس طرح کہ یہ والا گملہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ پارٹ جو ہیں وہ 8 سال، کچھ 7 سال۔ تو یہ پودے جو ہیں جتنے ان کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے، اگر آپ اپر کٹنگ ان کی نہ کریں، مطلب یہاں سے آپ کاٹے نہیں ان کو، مسلسل اس کو گروتھ کے لیے چھوڑ دیں، جس طرح کہ کچھ گملوں کو میں نے چھوڑا ہوا ہے گروتھ کے لیے، تو پھر یہ جو شاخیں یہ جس کو ہم اولڈ برانچز کہتے ہیں، پرانی شاخیں جس کو کہتے ہیں ہم، ان میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ ان پہ فلاورنگ بھی نہیں ہوتی، یہ دیکھیں ان پہ آپ کو فلاورز نظر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ان میں پھلیاں بھی نہیں بنتی، پاڈز بھی نہیں بنتے، سیڈ پروڈکشن کم ہو جاتی ہے۔ شروع میں سے میں نے کافی سیڈ کلیکٹ کیا تھا ان گملوں سے۔ میں نے کافی سارے دوست جو ہیں اور جو میرے ساتھ ویڈیوز میں جڑے رہتے ہیں، کمنٹس وغیرہ انہوں نے بھی مانگے تھے، میں نے کافی سارے دوستوں کو سیڈ دیا، تب تقریباً آلموسٹ میرے پاس ختم ہو چکا ہے سیڈ۔ تو ابھی ان کی جو پارٹس پروڈکشن ہے وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ مینس کہ اگر کوئی پودا آپ کے پاس گملے میں 5-6 سال پرانا ہو جاتا ہے تو اس کی سیڈ پروڈکشن کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ تو اگر فریش پودے ہیں آپ کے پاس تو وہ ان کی سیڈ پروڈکشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی، جبکہ پرانے پودے جو ہیں ان کی سیڈ پروڈکشن کیپیسٹی جو ہے وہ کم ہوگی۔ تو اس وقت آپ جتنا سیڈ کلیکٹ کر سکتے ہیں ان سے کر لیں، کیونکہ جتنی مجھے یہ بات معلوم ہو گئی ہے، اگر یہ 6-7 سال سے پودے اوپر چلے جاتے ہیں پھر ان کی سیڈ پروڈکشن کوالٹی جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔